الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جود و سخا کا پتلا حلم و حیا کا پیکر جود و سخا کا پتلا حلم و حیا کا پیکر بعد از صدیق عمر ہر اہل ایمان سے برتر دنیا میں نہیں کوئی ہمسر سخیوں کے بادشاہ کا عرش بری پہ چرچا عثمان با حیا کا۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور مرکز و مسلک اہل سنت والجماعت سے وابستہ میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج کی نشست میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے حضرت سیدنا عثمان نگاہ نبوت کی روشنی میں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ویسے تو ان کے بہت ہی اوصاف ہیں، ان کے بہت ہی کمالات ہیں، لیکن کچھ اوصاف کچھ کمالات انہیں زبان نبوت سے عطا ہوئے ہیں، زبان نبوت کے عطا کردہ ہیں۔ میں انہی عطائے نبوت کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، پہلی بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے پہلا امتیاز ملا کہ وہ شیخین کے بعد دنیا میں ہر انسان سے بڑا مرتبہ و مقام رکھتے ہیں، یہ اعزاز انہیں زبان نبوت سے ملا ہے۔ دوسرا، حضرت عثمان دنیا میں سب سے زیادہ باحیا انسان ہیں، یہ وصف بھی، یہ امتیاز بھی انہیں زبان نبوت سے عطا ہوا ہے۔ تیسرا، حضرت عثمان دنیا میں اسلام کے سب سے پہلے مہاجر ہیں، یہ بھی انہیں حضرت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کا عطیہ ہے۔ چوتھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا جو لقب ملا ہے، جو ذوالنورین کا جو وصف عطا ہوا ہے، وہ بھی گویا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ چوتھا، حضرت عثمان کو جو بدر کا اعزاز ملا، یہ بھی زبان نبوت کا عطا کردہ ہے۔ پانچواں، حضرت عثمان کو حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا، یہ بھی زبان نبوت کا عطا کردہ ہے۔ چھٹا، حضرت عثمان کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصف حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے لیے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ اخلاق میں جو مشابہت رکھتا ہے وہ بھی یہ عثمان ہے۔ آگے 8ویں نمبر پر جو حضرت عثمان کو زبان نبوت سے وصف ملا وہ یہ ملا کہ حضرت عثمان کے بارے میں نبوت نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد غزوہ تبوک میں مدد کے بعد اگر آج کے بعد کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سے اوصاف ہیں، میں ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پھر دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، ایک طرف ساری امت کو رکھا گیا، میں ساری امت میں باری رہا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کو رکھا گیا، حضرت عمر کو رکھا گیا، وہ بھی حضرت ابوبکر اور عمر بھی امت کے برابر رہے۔ پھر بعد میں حضرت عثمان کو رکھا گیا، حضرت عثمان بھی امت کے برابر رہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ترتیب حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام سے عطا کردہ ہے کہ حضرت عثمان شیخین کے بعد امت میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔
اسی طرح حیا کے بارے میں دیکھیے، حیا کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا استحی من رجل، عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں، تستحی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں الا استحی من رجل تستحی من اللہ ورسولہ، کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے جو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان عثمان کثیر الحیا، عثمان جو ہے وہ کثیر الحیا انسان ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا حضرت عثمان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے آپ کے متعلق فرمایا کہ زوجوا عثمان، عثمان کی شادی کرا دو۔ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسی طرح 10 کے متعلق بھی ہے، 40 کے متعلق بھی ہے، 100 کے متعلق بھی ہے کہ اتنی بیٹیاں میرے پاس ہوتی میں وہ بھی ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مقام پہ شریک نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اعزاز دیتے ہیں ان لک اجر رجل ممن شہید بدر، اے عثمان تجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو بدر کے شرکاء کو حاصل ہے، وہ سہمہ، اور بدر کا تجھے مال غنیمت بھی حاصل ہے۔ اسی طرح بیعت رضوان جو حضرت عثمان کی خاطر ہوئی، حضرت عثمان کا اعزاز ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ اعزاز دیا کہ فرمایا کہ جب بیعت رضوان کا موقع آیا تو بیعت رضوان کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو اعزاز سے نوازا۔ اور پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو غزوہ تبوک میں جب آپ علیہ السلام کی جو فوج تھی اس کے 1/3 اخراجات آپ علیہ السلام کی فوج کے حضرت عثمان نے اٹھائے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کرے تو اس کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح آگے چلیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ ان کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت عثمان کا سر دھلا رہی ہیں۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، یہ وہ صحابی ہیں فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِخُلُقًا، کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق میں مشابہت یہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔